وصحبه أجمعين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع مقالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشغالنا. حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ. غوث اعظم بمن میں سر و سامہ مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ ایمہ مدد، ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو دارین تمام یا شہ جیلا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث العظم بی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 14 فروری کو 22 رجب المرجب کی تاریخ رہے گی. حسب معمول امت مصطفیٰ میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا جائے گا. آپ کا وصال شریف 15 رجب المرجب بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کی نیاز کی تاریخ 22 رجب المرجب مشہور ہو گئی ہے. اب اس کے تعلق سے کچھ غلط فہمی کی باتیں ہونے لگتی ہیں، لہذا اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کچھ باتیں جو چند سال پیشتر دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام سے واضح کی گئی تھی، وہ آج بھی میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیتا ہوں تاکہ لوگ کسی کنفیوژن کا یا مغالطے کا شکار نہ ہو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اکابر علماء اہل سنت، ہمارے اہل سنت کے جو اکابر گزرے ہیں، ان کی تحریرات، ان کی تصنیفات کی روشنی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 22 رجب المرجب کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. فتاوی رضیہ شریف جلد 9 صفحہ 144 میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، محرم وغیرہ ہر وقت ہر زمانے میں حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ جائز ہے. کوئی دن ہو، کوئی تاریخ ہو، کسی نبی، کسی ولی کا نیاز کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، یہ شرعاً جائز ہے. توضیحات و تشریحات فیصلہ ہفت مسئلہ میں صفحہ 139-140 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کی وجہ سے، کسی مصلحت کے پیش نظر ایک تاریخ کا التزام جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے کچھ مذائقہ نہیں رکھتا. جاہل سے جاہل بھی کوئی مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جو تاریخ ہم نے طے کر دی
اسی میں فاتحہ کریں، نیاز کریں تو اللہ کے اس ولی کو ثواب پہنچے گا، اور اس تاریخ کو بدل دیں تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ ایسا کوئی جاہل سا جاہل مسلمان نہیں ملے گا۔ فرماتے اگر کسی دن اور تاریخ میں اگر کیا جائے تو وہ ثواب ان بزرگوں کو نہیں پہنچے گا، ایسا کسی مسلمان کا سوچنا نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں غرض تاریخ و یوم کی تخصیص و تعین عرفی ہے، یہ تاریخ فکس کر دینا یہ عرف میں ہے، جس سے ثواب میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تخصیصات و تعییدات خالق کائنات نے مباح کی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ مباح ہے۔ تو جب تک یہ لازم شرعی نہ سمجھی جائیں مباح و مندوب ہی رہیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں، یعنی ہفتے کا روزہ مباح ہے نہ واجب، کہ آدمی مزید ثواب پائے اور اسے ترک کر دے تو اس پر گناہ لازم آئے، اور نہ اس ممانعات پر اور نہ اس پر ممانعات والے کہ حکم عدولی قرار پائے اور موجب عقاب ہو۔ مذکورہ تمہید منیرہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیاز فاتحہ کے منکرین چند سال سے سنیوں کو یوں دھوکہ دے رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب کو ہوا، تو ان کی فاتحہ 22 کو کیوں کی جاتی ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیاز فاتحہ کے انکار کرنے والوں کو ہمیں یہ مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمیں کیوں مشورہ دیتے ہیں کہ 15 کو وصال کو آپ 15 پہ کیجئے، 22 کو مت کیجئے؟ یہ ہم اہل سنت کا معاملہ ہے، بزرگوں کے ہم عقیدت مند ہیں، ہم جب چاہیں ان کی نظر و نیاز کریں۔ مخالفت کرنے والے وہابیوں دیوبندیوں کو ہمیں اصل تاریخ یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، کل تک وہ تاریخ اور دن فکس کرنے ہی پر آسمان سر پہ اٹھاتے تھے کہ 40واں انہوں نے 40 دن پر رکھ دیا، برسی جب برس کے 12 مہینے پورے ہو جائیں گے تب اپنے مرحوم کی کریں گے، چھٹی یہ غریب نواز کی 6 ہی کو کرتے ہیں، 11ویں شریف یہ 11 ہی کو کرتے ہیں۔ تو ہم نے تاریخیں فکس کی تھی تو بھی وہ اعتراض کرتے تھے۔ اب تاریخ کسی وجہ سے بدل گئی، تقریباً 1200 سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہم تک کے بزرگوں کے ذریعے پہنچا کہ ہم 22 رجب کو آپ کی فاتحہ کرتے ہیں، لہٰذا اس دن 22 رجب کو نیاز کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سنی مسلمان غور کریں کہ یہ نیاز فاتحہ کے روکنے والے جو ہمارے ساتھ اصل تاریخ یاد دلا کر بظاہر ہمدردی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل صحیح تاریخ پر نیاز دلانے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں فرما رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ 15 اور 22 کے تاریخوں کے معاملات کو الجھا کر وہ لوگوں کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہی بھلا دیں۔ ابھی تک کے ہمارے بچپنے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے سے بھی ہمارے بزرگوں سے معمول چلا آ رہا ہے، 21 رجب کو لوگ فاتحہ کا سامان خریدتے ہیں، رات کو کھیر پوری وغیرہ بنائی جاتی ہے، صبح 22 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے۔ جس کی استطاعت کھیر پوری پکا کر کے فاتحہ دینے کی نہیں ہوتی ہے تو وہ مٹھائی خرید کے لے کے آ جاتا ہے اور مٹی کے کنڈے میں اس مٹھائی کو رکھ کر کے، کھیر پوری کو رکھ کر کے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ برسہ برس سے 22 تاریخ کو
رائج ہے، ہوتا ہوا سلسلہ یہ ہم تک کے پہنچا ہوا ہے۔ لہذا 22 تاریخ کے بجائے اگر 15 کو کرنے کے لیے ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، اگر 15 آئی اور 15 کو بھول گئے تب کہیں گے 22 کو کر لیں۔ اب 22 آئی اور 22 کو بھی بھول گئے تو 15 کی تاریخ بھی گئی، 22 کی بھی گئی۔ دوسرا یہ ایک دن ایک تاریخ میں پورے شہر کے سنی مسلمان جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ایک شان و شوکت کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی ایک بزرگ اور معظم شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر ہیں، حضرت امام باقر کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت امام جعفر صادق، ان کی ہم نیاز کرتے ہیں تو ایک شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی سنیوں کی شان و شوکت سے جو اہل سنت کے دشمن ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہم کو 15-22 کے چکر میں الجھا رہے ہیں، ہمیں ان کے 15-22 کے چکر میں قطعاً الجھنا نہیں چاہیے۔ مخالفین کے پیر طریقت ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ رہا تعیین تاریخ تو یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو تو وہ یاد آ جاتا ہے۔ اب 40واں کر رہا ہے والد صاحب کا تو 40 دن جوڑتے ہیں، اور اگر یہ مشہور نہیں ہوتا کہ 40ویں دن فاتحہ کرنا ہے، 40واں کرنا ہے تو 37 آتا چلا جاتا، 38 آتا چلے جاتا، 39واں دن چلے جاتا، 41واں 42واں دن بھی چلے جاتا۔ تو یہ 40ویں کے بارے میں جو شہرت ہوئی یہ اس لیے ہوئی کہ یاد دہانی رہے کہ ہمارے مرحوم کو جب 40 دن ہو جائیں گے تو ہم فاتحہ کریں گے۔ اسی طرح سے برسی کی تاریخ ہے اور دوسری تاریخیں بھی جو مقرر کی گئی ہیں وہ یاد دہانی کی وجہ سے ہیں، اور اگر یہ معمول نہ ہو، اس کو فکس نہ کیا جائے، 40واں ہے، برسی ہے، چھٹی شریف ہے، تو اب پورا سال گزر جائے گا، ہو سکتا ہے آدمی کو خیال نہ آئے۔ تو حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں پس اسی حکمت و مصلحت کی بنا پر یہ تخصیص ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لہذا مخالفین کی مکاری سے سنی مسلمان ہوشیار رہیں، وہ ہمیں اصل تاریخ یاد دلانا نہیں چاہتے، بلکہ 1200 سالوں سے جاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر اولیاء اللہ کی نیاز ہی کو وہ بھلا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ان کے اس مغالطے میں ڈالنے والے منصوبے میں سنی مسلمان ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں۔ پھر جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی آپ نے سن لیا کہ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی نیاز ہر دن ہر تاریخ میں ممکن ہے، جب چاہے آدمی کر سکتا ہے، تو اس میں اب کوئی شک و شبے کا معاملہ ہی نہیں بچا کہ ہمیں 22 کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 11ویں شریف کی 9 تاریخ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کا یوم وصال 11ویں شریف کی 9 تاریخ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام، اپنے استاذ شیخ عبد الوہاب قادری مکی متقی برہان پوری کو 9 ربیع الاخر ہی کو سرکار غوث پاک کی فاتحہ کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اسی دن کو سرکار غوث پاک کی نیاز کا دن قرار دیا۔ اس روایت کے اعتماد پر یا اپنے شیخ علی متقی برہان پوری وغیرہ کا عمل دیکھ کر، اور ہمارے ہندوستان میں یوم عرس کب ہوتا ہے؟ وہ 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل ہند کے یہاں حضور غوث پاک کی نیاز کی تاریخ 11 متعارف ہے۔
تو یہ فرما رہے ہیں چونکہ اہل ہند میں 11ویں شریف کی تاریخ 11 کو مقرر ہو چکی تھی، تو ہمارے استاذ کے علم میں یہ بات تھی کہ حضور غوث پاک کا وصال 9 کو ہوا، پھر بھی انہوں نے ہندوستان میں اس بات پر زور نہیں دیا کہ غوث پاک کا وصال 9 کو ہوا تو 11ویں شریف 11 کو نہیں بلکہ 9 کو کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں زور دیا؟ اسی لیے زور نہیں دیا کہ اصول یہی ہے کہ نیاز فاتحہ جس تاریخ جس دن میں کریں جائز ہے۔ مسلمانوں دیکھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محقق اور بلند پایہ عالم دین 9 ربیع الاخر کی تاریخ وصال سے واقف ہونے کے باوجود اپنے مشائخ کے عمل اور مشائخ ہند میں 11 ربیع الاخر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی شہرت دے کر یہ پابندی عائد نہیں کرتے کہ حضور غوث پاک کے وصال کی 9 ربیع الاخر کی روایت کے پیش نظر حضور غوث پاک کا 11ویں شریف کا نیاز کا اہتمام 9 ربیع الاخر ہی کو کرنا چاہیے۔ تو پھر ان منکرین اولیاء اللہ وہابیہ دیابنا کو یا ان کی تائید و حمایت کرنے والوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا کہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 22 کو روک کر 15 کو کروائیں؟ ہرگز انہیں یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ خوش عقیدہ خوش نصیب سنی مسلمان مذکورہ بالا تحریرات میں غور کریں، ان سے واضح ہو گیا کہ ہندوستان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی تاریخ 22 رجب المرجب متعارف ہو چکی، اور ایصال ثواب ہر دن ہر تاریخ میں ممکن اور جائز ہے، تو نیاز کی تاریخ بدلنا شرعاً واجب نہیں۔ جیسے آج 1200 سالوں سے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 22 رجب المرجب کو ہو رہی ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی ملحوظ رکھیں، کوسی شریف، بریلی شریف، بدایوں شریف، ماریلا شریف، اعظم گڑھ وغیرہ میں سنیوں کے ساتھ شیعہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے اکابر نے 22 رجب کی حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کو شیعوں سے قریب اور ان کے موافق اور مشابہ نہیں بتایا، تو ہم بھی اپنے ان اکابر کی ہی اتباع کریں گے اور کوئی سخت لفظ زبان پر نہ لائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تشبہ کی، اس مشابہت کی تردید میں قصہ تطہیر اہل قبا کو حجت کافی قرار دیتے ہوئے صاف تحریر فرما دیا ہے کہ ہر تشبہ شرعاً ممنوع و حرام و ناجائز نہیں، بلکہ حرام و ممنوع وہی تشبہ ہے جو کسی قوم کے شعار میں شمار ہو۔ وہ تشبہ جو کسی قوم کا دینی شعار ہو، دینی علامت ہو، جب اس میں تشبہ اختیار کریں گے تو وہ ناجائز و حرام ہوگا۔ توضیحات و تشریحات فیصلہ ہفت مسئلہ میں بھی یہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بربنائے تشبہ کسی فعل پر کسی کو ٹوکنا، کسی بات سے کسی کو روکنا اسی وقت صحیح ہے جب یہ فعل کرنے والے کا مقصد مشابہت ہو، یا وہ اس فعل میں اہل باطل یا اس فعل میں اہل باطل کا شعار ہو، ان کی نشانی ہو اور ان کی علامت خاصہ ہو جس کی سبب سے وہ پہچانے جاتے ہیں، یا پھر خود اس فعل کی مذمت، اس فعل کی برائی شریعت مطہرہ سے ثابت ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہو تو پھر اسے تشبہ نہ کہا جائے گا۔ جیسے شلوار پہننا قدیم ایرانیوں کا لباس، عرب کے زمانے قدیم میں بھی اس کا رواج نہ تھا، بلکہ وہاں تہبند استعمال ہوتا تھا، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ پاجامہ کے لیے تو حدیث شریف میں بہتر لباس کے الفاظ وارد ہیں، لہٰذا اس کے استعمال میں اگرچہ قدیم ایرانیوں سے
مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن نیت و ارادہ ان سے مشابہت، ان کی سی شکل و حیت بنانا نہیں ہے، تو شلوار پہننا جائز و مباح ہے۔ لہذا دوپہر کے سورج کی طرح ثابت ہو گیا کہ جب یہ لا تعداد سنی مسلمان 22 رجب کو نیاز کرنے میں امام جعفر صادق کی شیعوں سے موافقت و مشابہت کا کوئی قصد و ارادہ کرتے ہی نہیں، تو ان کے فعل کو شیعوں سے موافق اور قریب بتانا کیوں کر درست ہوگا؟ موافقت اور قربت کا الزام دینا حدیث پاک کے بھی خلاف ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مومنین کے تعلق سے نیک گمان کی تاکید فرمائی، اور یہاں یہ بدگمانی کی جائے کہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنے کے سبب سنیوں پر شیعوں کی موافقت کا الزام لگایا جائے۔ کیا سنی مسلمانوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت نہیں ہے؟ کیا سنی مسلمان حضرت امیر معاویہ کو ایصال ثواب نہیں کرتے؟ حاشا للہ، اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو کسی صحابی پر تان کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ جو صحابہ اکرام کو برا کہے اسے امام بنانا حرام ہے۔ امام اہل سنت کی تعلیمات سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ سنی مسلمان بھائیوں، بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیادت کی عظمت پائی، ان کی عظمت و بزرگی اپنی جگہ ہے۔ حسن سنی ہے، پھر افراط و تفرید اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ لہذا یہ کہہ کر نیاز کو روکنا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو شیعہ ان کے وصال کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نہ دلائی جائے، یہ قطعاً بے بنیاد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی حقیقی عید تو اس کی موت کا دن ہے، جس دن وہ سلامت ایمان لے کر قبر میں جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگ خوش ہیں، خوشی میں پھولے نہیں سما رہے ہیں، چاند دکھ گیا تو کل عید ہوگی۔ فرماتے ہیں میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا۔ حضور غوث پاک عید ایمان پر مر کے قبر میں تشریف لے جانے کو قرار دے رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو ملتی ہے وہ موت ہے۔ کیوں؟ پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو موت مومن کے لیے خوشی کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں حبان بن اسود نے کہا موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام خدا کی ملاقات کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے تھے، تو مومن موت کے اوپر جان دیتا ہے، موت کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت عاصی فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی ہے شب گور تو اس گل سے ملاقات کی رات، بس اسی لیے مجھ کو موت کی تمنا ہے قبر میں رخ انور مصطفیٰ دکھائیں گے۔ مومن تو تمنا کرتا ہے کہ کب مجھے موت آئے اور سرکار کا دیدار نصیب ہو۔
حدیث پاک میں ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، قسم دیتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور جلدی ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر، کتنی دیر لگا رہے ہو چلنے میں، اگر لوگ تاخیر کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دفن میں جلدی کرنے کی وجہ سے مردہ خوش ہوتا ہے۔ سنی بھائیو، اب بتاؤ کہ موت ماتم کی چیز ہے یا خوشی و مسرت کی چیز؟ مذکورہ بالا روایتوں سے دو پہر کے سورج کی طرح ثابت ہو گیا کہ موت مسلمان کے لیے خوشی کی چیز ہے۔ اسی لیے اہل سنت نے اولیاء اللہ کے وصال کے دن کو عرس کا دن قرار دیا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا فرشتے مردے سے کہتے ہیں سو جا جس طرح سے بوڑھا سوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 22 رجب کو نیاز کرنے کے تعلق سے جو سنیوں پر شیعوں کے متعلق بے سر و پا الزامات لگاتے ہیں، ان کا وہ الزامات لگانا قطعاً درست نہیں ہے۔ شیعوں کی نیت شیعہ جانے، ان کی بد نیتی کا وبال شیعوں کی گردن ہی پر۔ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب معظم و مکرم ہیں، ان کی نظر و نیاز کی برکتیں ہمیں یہاں بھی مل رہی ہیں اور انشاءاللہ و ثم انشاء رسول قیامت کے دن بھی ملے گی۔ دیکھیے فقیہ اعظم حضور صدر الشریعہ سیدی شاہ علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خاص 22 رجب کو نیاز کرنے کے بابت سوال ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے علاقوں میں رجب کی 22ویں تاریخ کو کنڈا بھرتے ہیں۔ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے، آپ بیان فرما دیجئے، جواب عطا فرما دیجئے۔ آپ جواب دیتے ہیں صدر الشریعہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے بھرنا اور اس پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اس کی اصل یہی ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، حدیث اور فقہ سے اس کا جواز ثابت ہے جب تک کسی خاص صورت میں ممانعت ثابت نہ ہو۔ اس کنڈے کی نیاز کو ناجائز بتانا اللہ رسول اور شریعت پر افتراء کرنا ہے۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 365۔ مفسر قرآن کریم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنی کتاب اسلامی زندگی میں اپنے علاقے کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو یو پی وغیرہ میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں اور 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی صفحہ 61۔ اس کے علاوہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 244 میں، اسلامی اخلاق و آداب صفحہ 294 میں اور توضیحات و تشریحات فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ 158 پر صاف لفظوں میں تحریر ہے کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دے کر کھلاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام سیدی مرشدی علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنڈوں کی نیاز کی توہین کرنے والے وہابیوں کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کنڈے کی نیاز کی توہین کرنے والے زید و عمر جب وہابی ہیں، ان کی ایسی شجاعتوں کا کیا پوچھنا؟ ارے ان سے میل جول، ان سے سلام کلام اس کنڈے کی نیاز سے پہلے بھی تھا، ان کی وہابیت کی وجہ سے ان سے میل جول حرام تھا جب تک وہ وہابیت سے اور اپنی اس تازہ بد کلامی و بد لگامی سے توبہ نہ کریں۔ ہرگز ان سے میل جول، ان کے
पास बैठने उठने की इजाजत नहीं। फतावा मुस्तफविया सफर 481। देखिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवाए मुबारका से दो पहर के सूरज की तरह वाज़ेह हो गया कि नियाज के खाने में हरगिज वहाबियों देवबंदियों गैर मुक़ल्लिदों को न बुलाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए, ना उनके साथ उठना बैठना चाहिए कि ये कुरान और हदीस के हुक्म से हराम है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खलील खां कादरी बरकाती मारिह रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुन्नी बहश्ती ज़ेवर सफ़ा 169 पर मसला तहरीर फरमाते हैं कि इसी माह रजब में हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बाज़ जगह हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईसाले सबाब के लिए खीर पूरी पकाकर कुंडे भरे जाते हैं और फातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं, ये भी जायज़ है। हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी महबूब अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस जमाने के मुफ्ती मुंबई थे। 1373 हिजरी की अपनी तहकीक और तसनीफ और लियाए किराम की नजरो नियाज के सफ़ा 21-22 पर शाह रफ़ीउद्दीन इब्न शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की अल हुज्जतुल फातिहा से ये फतवा नक़ल करते हैं। सवाल का तर्जमा, बुजुर्गों की नजरो नियाज फातिहा में खाने की चीज़ों को खास कर लेना, जैसे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की न्याज में खिचड़ा, हलीम, शरबत और 11वीं शरीफ में बिरयानी और मुर्ग पुलाव वगैरह, और छठी शरीफ में दलिया, और 22 रजब को खस्ता मीठी पूरियां, और हजरत शेख अब्दुल हक रुदुलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की न्याज में तोशा करना, और इसी तरह खुसूसियत करना, खाने को न्याज के खास कर लेना, और खाने वालों को भी इसी तरह खास कर लेना। क्या हुक्म रखता है? हजरत महबूब मिल्लत जवाब देते हैं, फातिहा, न्याज और खत्म शरीफ करना, मुसलमानों को खत्म शरीफ कराना और मुसलमानों को खाना खिलाना बेशक व शुबा नेक कामों में से है, और किसी किस्म के ताआम का खास कर लेना तो ये न्याज करने वालों का हक है और ये उनके ही इख्तियार में है, तो ये सबबे मना और नाजवाजी नहीं हो सकता। और ये तखसीसात उर्फ व आदत की किस्म से हैं कि खास मसलहतों और छुपी हुई मुनासबतों की वजह से शुरू में जाहिर हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में राइज हो गई। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी जन्नती ज़ेवर में फरमाते हैं कि रजब के महीने में चावल या खीर पकाकर कूड़े में रखते हैं, और हजरत जलालुद्दीन बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम जाफर सादिक की नियाज करते हैं। ये सब जायज़ और सवाब के काम हैं। बिरादरान अहले सुन्नत के सामने हमने बुजुर्गान दीन के 12 हवाले पेश कर दिए हैं। इनकी रोशनी में ये साबित हो गया कि 22 रजब को कुंडे की न्याज करने में कोई मुज़ायबा नहीं है, लिहाजा जिस तरह से साल से कुंडे की न्याज 22 रजब को होती है उसी तरह से करते रहें। अल्लाह करीम हम सबको हमारी क़यामत तक की नस्लों को मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात पर सिबात व इस्तिक़ामत के साथ कायम रखें। इसी मज़हब हक़ पर हम सबका हमारी क़यामत तक की नस्लों का ख़ातिमा बिलखैर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबील अमीनिल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सब दुरुस्त करके सुन्नतें पढ़ें।